یہ میں وہ جو پہلی وہ پڑھی تھی. اچھا اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ پہلے اے آیت نمبر تو موسیٰ. بتائیں بھائی میرے، آیت تو بتا دیں کون سی پڑھی آپ نے. بعد میں بتاتا ہوں. یہ بعد میں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے کہ آیت کون سی پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے نہیں ہے. پہلے آیت دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کہیں گے نا پڑھیں گے اس کو. جو میں نے پڑھ دی ہے آپ اس کو بھی ساتھی مسکرائے نہیں بھائی، وہی بھی مسکرائے نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں تو مسکرائے نہیں، سنیں. جی بالکل، اس کو پڑھنے دیں انہیں. جی پلیز پڑھیں اچھا آپ. ترجمہ سن لیں، بعد میں دوبارہ پڑھ مجھے دوں گا. آیت کا حوالہ تو بتائیں کہ آیت کون سی ہے، میں اس کو دیکھوں کہ آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، وہ وہاں آیت ہے بھی ہے یا نہیں ہے. مجھے کم از کم یہ تو پتا چلے. یہ میں نے بتایا کہ آیت نمبر اس کے جو ہے بہت باریک ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح، میں اندازاً سے کہہ رہا ہوں کہ 57 ہے. 57 56 57. سورۃ بقرہ. ہاں جی. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں نکال دیں. 56 57 جی پڑھیں. اب آپ پڑھیں. 56 سورۃ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اور پھر پیچھے مرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ کیا کہ تم پہ احسان مانو، تاکہ تم اس کا شکر یہاں کرو. پہ پیچھے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعد ہی کم کا مطلب بعد ہے نا، بعد تمہارے. پھر بیچا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے ہو. نہیں، آپ کا ترجمہ غلط ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پھر جی ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو. حالانکہ یہاں پہ اٹھایا کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، زندہ کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی ایک غلطی ہے. اچھا، شکر گزار بنو. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ. اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہی نقصان کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور میں آیت پڑھوں گا جو اصل جی ہے کہ پہلے اس کا مفہوم سمجھا دیں. کیا یہ آیت آپ نے پیش کیا، کیوں پیش کی، کیا بچا ہے اس کی، اس کیا لیے کہنا چاہ کہ رہے ہیں یہاں آپ. پہ جو یہاں پہ ہلاکت ہے، ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا اور پھر زندہ کیا. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے کہ وہ جس کو موت دے، جس کو زندہ کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ خود ہی مرے، خود ہی زندہ ہو جائیں اور خود ہی آسمان نہیں پر نہیں، آپ کی چڑھ آپ گئے. مسکرائے نہیں، وہ آپ مسکرائے نہیں. جس کانفیڈنس سے وہ غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ ان کو کرنے دیں. اپنی جہالت کا نشانی دکھا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. مجھے ان کی ہنسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے ان کی اپنی جہالت نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس، ان کو پتا ہے کہ آگے جواب نہیں ہے، تو اب انہوں نے بس ہنس کھیل کے تو وقت گزارنے والی بات کر رہی ہیں. میرے باپ صاحبہ کہاں سے ڈھونڈ لیا آپ نے اس کو، جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو، یہ جو اس کے شیطان، جو اس کے پیچھے شیطان بیٹھے ہیں نا، میں ان پہ ہیلو اللہ کی لعنت ڈالتا ہوں. جی جی، حکیم راہ صاحب کیا حال ہے؟ وہ بڑا شیطان آ گیا. اللہ معافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مہا شیطان، شیطانوں کا شیطان، مہا شیطان، حکیم صاحب سے ٹھیک ہے؟ شیطانوں کا شیطان، مہا شیطان، سمجھ آئی. شیطانوں کا شیطان، مہا شیطان، چور، مفتی محمود کا بیٹا مفتی بشر چور. قادیانیہ دا شیطان سکالر ہے. اچھا نہیں یہ نہیں، حکیم صاحب ایک چیز پوچھنی تھی. ہیلو بولو بولو. حکیم صاحب، وہ آپ کا پیغام میرے تک کسی نے پہنچایا ہے کہ حکیم صاحب نے کہا ہے جی
یہ پیغام مفتی مبشر تک پہنچا دو، کیا چکر ہے یہ؟ وہ کو پاگل ہوگا تمہارے جیسا، میں نے تو کوئی پیغام ایسا نہیں دیا. یہ میرے پاس ابھی لعنت برحق جھوٹے پر اللہ کی لعنت. میں نے حالانکہ کوئی پیغام ایسا دیا ہی نہیں. اچھا یہ میں آڈیو سنا دیتا ہوں، لعنت یہ ساری دنیا سن رہی ہے. یہ لعنت آڈیو سنا دیتا ہوں. لعنت لعنت. تم نے کہا پیغام دیا ہے، جھوٹ جی مت وہی بولو. آڈیو کے اندر پیغام ہے نا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. جھوٹ مت بولو. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. تیرے نہیں باپ حکیم راشد صاحب کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، وہ سن تو لینا آپ نے جو پیغام بھیجا ہے مجھے. اور چلیے لعنتی مفتی صاحب جھوٹے، میں نے کوئی پیغام آیت نہیں کا بھیجا. ترجمہ کروا لیں ان سے تو جی پھر آیت کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا آڈیو کے اندر. اسی آیت کا سسٹر ہاں جی ہاں جی کہ آیت ہی سن لیں دوبارہ، چلیں شاید اسی بہانے قرآن پاک اسی ٹھیک آیت ہو پڑھ جائے. دیا آپ. جی اعوذ باللہ من آپ بالکل الشیطان سیریس ہونے، میں بھی سیریس ہوں، حکیم صاحب کی عزت کرنی ہے سب. اچھا اس آیت کا ترجمہ آپ جی لوگوں نے ترجمہ کر نہیں، دیا. پہلے عربی پڑھے نا. مفتی صاحب سوری عمر باب، یہ مفتی صاحب سے، یہ چور مفتی نہیں، یہ جو پہلے کے ہیں بیٹھے ہوئے، جی ان سے یہ اس کا ترجمہ آپ نے کرانا ہے. نہیں نہیں آیت آپ پڑھتا کریں ہوں. گے، آپ نہیں ہی آیت میں پیش آیت کریں. پڑھوں گا، میری بات ترجمہ سنیں. آپ لوگ کریں گے. اچھا ایک میری منٹ بات عمر سنیں، باب آپ ہی آیت آپ ترجمہ آپ نے عمر باب بات سن رہی ہیں؟ حکیم صاحب ایک بات میں بات کرتے قال رہیے گا. اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا یہ کون الیہ. کون سی آیت پڑھتے جانے ہیں؟ پہلے سورہ بقرہ کی تو پڑھیں. پہلے نہیں پہلے آپ بھی تو اسی طرح کرتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور بھائی پہلے میں اس کا آپ کو مفہوم تو سمجھاؤ قرآن کہ کے وہ آیت آپ باہر، نے کیوں پیش قرآن کی سے باہر ہے. نہیں جانے دینا. جی جی مفتی میں نے صاحب آپ کی لمبی تقریر نہیں سننی، مجھے جواب لے کے دیں جی حکیم مفتی صاحب صاحب ایک سے. منٹ میں ذرا چکر یار اس کو اتارو، عمر باب صاحبہ اس پاگل کو اتار دیں. ایک منٹ میں ذرا یہ علی شیر یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان سے بات کرنے لگا ہوں. علی شیر یہ ان کا پیغام آیا ہے یار، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی جی سنائیں مفتی صاحب. ہاتھ ڈال کے نہیں آپ بھی تو اب بغیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے. یہ مفتی مبشر بے غیرت ہے. آپ بھی تو اب موچی ذات، جی میں سن رہا ہوں. ذات کا موچی اور سید برک لینے کی کوشش کر رہے ہو نا، تو موچی سید بنتا ہے. مرزا صاحب کی گان میں موچی اور سید برک لینے کی کوشش کر رہے ہو نا. مرزا صاحب کی گان میں ہاتھ ڈال کے برک لینے کی کوشش کر رہے ہو نا. مرزا صاحب کی گان میں ہاتھ ڈال کے برک لینے علی کی شیر میں کوشش میوٹ کر لگا رہے رہی ہوں، ہو. آپ لوگ بیٹھیں. آگے نہیں چل سکتے، تکلیف ہوتی ہے اس موچی کو. یہ شاہ نہیں ہے عمر باب، یہ شاہ نہیں ہے. شاہ سید کے نام پہ دھبا ہے، یہ موچی ہے، ذات کا موچی. حکیم صاحب یہ پیغام آپ نے پتہ نہیں سمجھ مفتی نہیں آیا صاحب مجھے. آپ ہی عمر باب آپ ہوس کو آرڈر میں رکھیں اور ان کو کہیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولیں جو ذاتیات پہ ہوں. یہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، اور ان کو قوم اور کاف کی جو ضمیر ہے اس کا جو ہے وہ تمیز بھی پوچھ لیں اس میں، تاکہ آسانی ہو جائے ذرا. جی اچھا مفتی میں صاحب نے یہ دیکھیں، میں جاہل نے آج مطلق پڑھنی آدمی ہے، ہے، اس میں کو نے کچھ نہیں پہلے بھی پتا، پڑھی اس سے ہے. کوئی توقع نہ رکھیں. اور چالا پڑھا کھدو آ جا. اچھا جی عمر باب مفتی سسٹر، مبشر صاحب، دیکھیں میری بات مفتی سنیں. مبشر صاحب حکیم آپ صاحب نا میری کچھ بات پڑھنے سمجھیں. لگے تھے، آپ وہ نہیں ایک میں سیکنڈ علی شیر بات دیکھیں. سنیں، بات ایک سنیں. میں یا تو اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سیریسلی تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم اپنا موضوع جو ہے اس کو اپنے طریقے سے، جس طرح ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ کرنے دیں پلیز. عمر باب صاحبہ اس کے ساتھ کیا بحث کرنی ہے آپ کو؟ اس کی جو ہے نا، ایک تو اس کا مینٹل لیول بھی پتہ ہے، تو اس کے ساتھ جب تک یہ ہوگا یہ بس محفل جو ہے نا وہ گدڑ قصے کے جو بول نافعانہ رہا ہے بن جائے گی. اس کی تو بکواس میں نہیں ہم سن جو ہے نا سکتا. مفتی صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، مفتی مبشر صاحب ہے اوپر، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے استفادہ لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ہاں گفتگو کر انہوں کے نے تو آج گند ہی بولنا آگے نا، تو گند تمہارے لیے یہ عبداللہ ہے. اسکول، یہ جو پاگل مطلق ہے، پاگل مطلق. تمہارا گند منہ سے جو بکتے ہو وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں میری بات قرآن سنیں نہیں ہے حکیم تمہارے. صاحب. کسی شخص نے دی کوئی بات نہیں کی
اور یہ جو صاحب ہیں ان کو آرڈر کریں کہ یہ ایسے الفاظ ایسی گفتگو نہیں کریں. یہ اسلامک محفل ہے، اسی میں اپنے دلائل پیش کریں، نہ کہ جو ہے وہ اتباع میں واہیات قسم کے جملے نہ پیش کریں. وہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی شیر گجر صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی مبشر صاحب ہیں، مفتی محسن صاحب ہیں. آج ایک براڈ جو خیال ہے کہ براڈ کے اوپر ان لوگوں نے علماء کی اس قدر غلیظ گفتگو لگائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے مفہوم کو سمجھے بغیر اس قدر غلیظ وہاں پر گفتگو تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک خواتین کی براڈ کے اوپر ان کے ایک سیفی تھا، ایک خرم اور ایک فاتح کے نام پہ ایک آئی ڈی تھی، جنہوں نے اپنی براڈ پر نقل کفر نباشد انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وہاں پر، اور انہوں نے سورۃ احزاب کی آیت کا شان نزول پوچھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ تمسخر اڑا رہے تھے، اور تم لوگ تمسخر اڑاتے ہو مرزا صاحب کا، اور یہ دیکھیں آپ کے نبی کے لیے لوگ کیا کہتی ہیں. نمبر 1. دوسری انہوں نے جو بات کی وہ تھی کہ بعد کا جو معنی ہے بعدی کا معنی جو ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں، ایک مدت اس سے مراد ہے. وہاں پر بھی انہوں نے دجل کیا، اور خاتم النبیین جو ہے ان کا بھی دجل کرتے ہوئے انہوں نے خاتم ان کے بانی کو چینج کیا. اور ہماری ایک خاتون وہاں پر تیا نام کی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو لے کر انہوں نے اس طرح سے بات کی. میں چاہتی ہوں کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ختم نبوت پر ہو. بعد ہی کے جو ظرف زمان ظرف مکان کے اوپر وہ کس طرح دلالت کرتے ہیں، خاتم النبیین کے عربی میں کتنے معنی ہیں، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو آیت نازل فرمائی اس کے شان و نزول سے لے کر اس کے مفہوم تک، اور پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا. تو آج ہم یہ ساری باتیں تفصیلی طور پر لوگوں کو آگاہ کریں گے تاکہ وہ ان کے دجل سے محفوظ رہ سکیں. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے اس پہ کون بات کرنا چاہے گا؟ جی کون بات کرنا چاہے گا؟ ہمارے ساتھ مفتی مبشر بھی موجود ہیں، علی شیر گجر ہیں، اور مفتی محسن شہزاد صاحب ہیں. کس پہ شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے بات؟ جی خاتم النبیین ہمارا موضوع ہے، اور جس طرح کہ میں نے ان کے دجل کے بارے میں بتایا تو ان کی تفصیلات ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے، اور شان نزول بھی. اور اس پہ کون بات کرنا چاہے گا پہلے؟ جی موضوع تو مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آیا، بہرحال گفتگو میں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ قرآن کے اوپر اور قرآن کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ ابھی ایک قادیانی مربی، اور یہ بڑا مہان مربی ہے، حکیم راشد اس کا نام ہے، اور بڑا فن ہاں قسم کا ان کا مربی ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک فن ہاں مربی اور بڑا مربیوں کا استاد ایک بندہ، اور اس کے ذہنی کیفیت اور اس کی علمی کیفیت آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ایسے ماحول کے اندر ایک نارمل گفتگو کسی قادیانی سے کرنا، اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ چاہے جائے کہ کوئی علمی گفتگو یا کسی قرآن کے موضوع کے اوپر یا حدیث کے موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کو بیچارے کو سمجھ ہی کو نہیں. اور قرآن تک وہ پڑھ رہا ہے تو وہ غلط پڑھ رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے تو ترجمہ غلط کر رہا ہے. آگے سے آپ نے جب ترجمہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے. ایسے بندے سے کیا گفتگو کی جائے، یا ایسی کمیونٹی سے کیا گفتگو کی جائے؟ جی آپ سمجھتی ہوں گی کہ شاید ان میں کوئی قادیانی اچھے والے ہوں گے، کوئی پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی مطلب قرآن دی اس پہ بات کرنے والے ہوں گے، تو آج تک ہمیں تو کوئی ملا نہیں.
ایک عرصہ ہی ہو گیا، سال ہا سال ہمیں ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہو گئے، لیکن آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا. شاید نہیں آپ بالکل نہیں ہے میں ابھی جتنا شاید آپ مجھے بھی ہوا میں نے نہیں دیکھا. شاید آپ نے دیکھا ہو تو پھر بتا دیجیے نہیں گا. میں نے نہیں دیکھا. اچھا، رہی بات یہ لفظوں کا ترجمہ، خاتم کا مطلب ہے مور، تو پھر لہذا ایک ایسی مور ہے، خاتم النبیین سے مراد کے نبیوں کی مور کے حضور علیہ السلام کے بعد اب موریں لگ لگ کے نئے نبی آتے رہیں گے. تو پہلا ایک قاعدہ کلیہ ہمارا جو دین ہے وہ قواعد و ضوابط کے اوپر کھڑا ہے، اصولوں کے اوپر کھڑا ہے. ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، ایک اصول میں بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ اصول میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اور اس وقت تک میں بیان کرتا رہوں گا جب تک لوگوں کو پکا نہ ہو جائے. جی ہمارے بولے بالے جو مسلمان ہیں وہ ان کے چنگل سے نکلیں گے نہیں، ان کی سازش کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتے رہیں گے، بار بار پیش کریں گے. اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے صاحبان کے ایک قرآن حکیم کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، لفظی ترجمہ وہ والا مراد ہوگا کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیے ہمیں. جی کوئی بندے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنا لقمہ قرآن کے منہ کے اندر ڈالے. بھائی یہ اردو ترجمے ہیں، انگلش ترجمے ہیں، فارسی ترجمے ہیں، یا دیگر زبانوں کے اندر جو ترجمے ہوئے ہیں قرآن کے، وہ لوگوں کے اپنے لقمے ہیں. کوئی بندہ کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو مطلب یہ کہ بس یہی ترجمہ ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جی کیونکہ وہ اس شخص کی ایک رائے ہوتی ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس نے اصول فقہ بھی پڑھا ہوتا ہے، اصول حدیث بھی پڑھا ہوتا ہے، اصول تفسیر بھی پڑھے ہوتے ہیں، اصول قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں، علوم قرآن سے وہ واقف ہوتا ہے. وہ ان سب اصولوں کی روشنی کے اندر ایک ترجمہ کرتا ہے کہ خدا کی شایان شان یہ ترجمہ بنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان یہ ترجمہ بنتا ہے. جی اب یہ دیکھیے، نہیں کر سکتے آپ ترجمہ، لفظی ترجمہ. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کہ عربی کے اندر ہے، اور عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے ہزاروں ترجمے بنتے ہیں. اگر اس چیز کا دروازہ کھول دیا جائے کہ لغت کے اندر سے یہ ترجمہ ہے، جی لغت کا حوالہ کوئی بھی دے، کوئی شخص بھی، کہ فلاں لغت کی کتاب کے اندر اس لفظ کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، وہی وہ نہیں مانا جاتا، وہ ماننا ہی نہیں جائے گا. کیونکہ لغت میں پھر ایک ترجمہ نہیں نہ لکھا، وہاں پہ اسی لفظ کے سینکڑوں ترجمے، ہزاروں ترجمے اور بھی لکھے ہیں. اب اس شخص سے یہ سوال ہوگا جو یہ حوالہ دے رہا ہے کہ لغت تو نے پیش کر دی، تو نے دیگر تراجم کو کیوں چھوڑا؟ پھر سوال ہے یہ ایک کہ ترجمے تو اور بھی تھے، تو نے وہی ایک ترجمہ کیوں لیا، دیگر ترجموں کو تو نے کیوں چھوڑا؟ لفظ ایک ہے بیٹھنا. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، گئے بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی، دھول اڑ رہی تھی بیٹھ گئی، انسان بیٹھ گیا. اب ایک لفظ کو 5 جگہ میں نے استعمال کیا ہے، 5 جگہ اس کا ترجمہ اور مفہوم الگ الگ ہے، بیٹھ رہی ہیں. بات کا ذہن میں بیٹھنا کچھ اور ہے، دھول اڑ رہی تھی وہ بیٹھ گئی ہے، وہ کچھ مانا کوئی اور ہے. گائے کھڑی تھی، بھینس کھڑی تھی، وہ بیٹھ گئی ہے، اس کا ترجمہ کوئی اور ہے. دیوار کا بیٹھنا کچھ اور ہے، انسان کا بیٹھنا کوئی اور ہے، بات کا ذہن میں بیٹھنا کوئی اور ہے. لفظ ایک ہے، مختلف معنی کے اندر جا کر کے وہ اپنا مفہوم تبدیل کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ دیگر زبانوں کے اندر جب ترجمہ جاتا ہے تو اس کو وہ منقول ہوتا ہے، یعنی نقل کیا جاتا ہے.
تو یہ علم منطق کے اندر یہ قاعدہ کلیہ لکھا ہوا ہے، جو مناطقہ ہیں، جو علماء ہیں وہ اس قاعدے کو جانتے ہوں گے، اور دیگر لوگوں جاہلوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں جا کے۔ منقول کی ڈیفینیشن سن لیں کہ وہ مفرد ہے جسے واضح نے ابتدا میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، پھر بعد میں کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہو، اور دوسرے معنی میں اس کا استعمال اس طرح مشہور ہو گیا ہو کہ اس کا پہلا معنی موضوع لاہو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو۔ ناقل کے اعتبار سے منقول کی 3 قسمیں بنتی ہیں: منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی۔ منقول شرعی، اگر ناقل ارباب شرع ہوں تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں، جیسے لفظ صلاح، اس کا لغوی معنی تو دعا ہے، لیکن شارع کے نزدیک صلاۃ ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں۔ منقول عرفی، اگر ناقل عرف عام والے ہوں تو اسے منقول عرفی کہتے ہیں، جیسے لفظ دابتن کا لغوی معنی تو ہر وہ جانور ہے جو زمین پر رینگ کر چلے، لیکن عرف عام میں گھوڑوں اور چوپایوں کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منقول اصطلاحی، اگر ناقل ایک مخصوص طبقہ ہو اور ایک مخصوص گروہ ہو تو اسے منقول اصطلاحی کہتے ہیں، جیسے لفظ اسم کا لغوی معنی بلندی اور علو ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا معنی دے اور کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اور بھائی لغت میں لکھا ہے، لغت یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ لغت میں لکھا ہے، یہ قاعدہ ہے ان علمی دنیا کے اندر، اس کا کوئی دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب خاتم کے طرف آتے ہیں اور لغت کی بات ہم کر دیتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں لغت، چلو لغت کھولو بھائی۔ لغت کی کتاب ہے الصحاح تاج اللغہ، اور الجز الاول ہے دارالعلم مطبوعہ ہے بیروت کا، صفحہ نمبر ہے 1908۔ کہتے ہیں کہ الخاتم والخاتم، یعنی 2 طرح سے آئے گا، بکسر التاء و فتحہا، کسرہ کے ساتھ، یعنی تا کے فتح کے ساتھ اور تا کے کسرہ کے ساتھ، دونوں طرح یہ آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ وَخَاتِمَةُ الشَّيْءِ آخِرُهُ، یعنی جو آخر کے اندر جو چیز آتی ہے، جس کے بعد چیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ خاتم کا لفظ آتا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ تو لغت کا پہلا حوالہ ہے۔ آگے کھولیے الکلیات، مؤسسۃ الرسالہ مطبوعہ، صفحہ 431، فرماتے ہیں کہ وَتَسْمِيَّةُ نَبِيِّنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخِرُ الْقَوْمِ قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے خاتم الانبیاء، اس لیے کہ خاتم کہتے ہیں قوم کے آخری فرد کو، جیسا کہ پھر سورہ احزاب کی آیت 40 کا حوالہ انہوں نے دے کے بتایا ہے۔ آگے جناب لغت کی کتاب ہے المحکم والمحیط الاعظم، مطبوعہ ہے دارالکتب العلمیہ، الجز الخامس، 5ویں جلد ہے، صفحہ 156۔ اب یہ خاتم کی لغت بتا رہے ہیں، سنیں۔ کہتے ہیں ختام القوم وخاتمہم آخرہم عن اللہیانی وفی التنزیل ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت 40 آئی۔
आखिरुहुम वक़द कुरिया व खातमन नबिय्यीन। कहते हैं किसी जगह खातमन नबिय्यीन आया, किसी जगह खाती मन नबिय्यीन आया है, यानी ता के जबर या जेर के साथ। और हर जगह तर्जुमा यही है कि नबियों के आखिर में आने वाला। आखिरुहुम का मतलब है हम जमीर का जो मर्जी है वो अंबिया है, यानी नबियों के आखिर में आने वाला। तो खातम का मतलब होता है आखिर। ये लुगात बता रहा हूं। आगे सुनिए, अल मुफरदात फी गरीबिल कुरआन, अल्लामा रागिब अल असफहानी की अल जुज़ुल अव्वल है, सफा 190 है। फरमाते हैं खातमन नबिय्यीन लिअन्नहु खातमन नबुव्वत आई तम्ममहा बिमजीइही, के नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया, बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आ सकता। आपने आके नबूवत के सिलसिले को मुनक़ता कर दिया। ताजुल अरूस और इसकी 16वीं जिल्द है। और जनाबे मन अत्तुरासुल अरबी मतबुआ सफा 45 कहते हैं अल खातमु आई आखिरुल कौमी कल खातिमी। कहते हैं कि अल खातम हो या अल खातिम हो, इन सब का मतलब यह कौम के आखिरी फर्द, कौम का आखिरी फर्द। यानी कौम कौन सी? कौम अंबिया, अंबिया की कौम का, अंबिया में से आखिरी नबी। व मिनहु कौलुहु ताला व खातमन नबिय्यीन आई आखिरुहुम। लुगत पेश कर रहा हूं, कोई कहानियां नहीं सुना रहा। ये वही ताजुल अरूस और लिसानुल अरब है जिसको मिर्ज़ा कादियानी ने भी कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लुगात है, और इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। अब लिसानुल अरब का सुन लें। जिल्द है असानी अशर, जनाब 12वीं जिल्द है, दारू सादर बैरूत मतबुआ है, सफा 164 है। साहिबे लिसानुल अरब अल्लामा इब्ने मंजूर अफ्रीकी मिस्री लिखते हैं कि अल खातिमु वल खातमु मिन अस्माइन नबी। खातम हो या खातिम हो, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। वफित तंजील अजीज, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ये वो सूरह अहज़ाब की आयत 40 पूरी लिखते। आगे कहते आई आखिरुहुम, यानी नबियों में से बिल्कुल आखिर में आने वाला। मजमा बिहारिल अनवार अल जुज़ुसानी मतबुआ हिंद दक्खन, हैदराबाद दक्खन, सफा 11 लिखते हैं अल खातमु वल खातिमु मिन अस्माइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातम हो या खातिम हो, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा में से है। बिल फतही इस्मुन आई आखिरुहुम व बिल कसरी इस्मु फाइलिन। और समझ आई कि कोई ना आई? ओए हर लुगत वाला यही लिख रहा है कि खातम का मतलब होता है कि नबियों में से सबसे आखिरी नबी। हर एक ने ये लिखा है। ये तो लुगत की बात कर दी है, लेकिन यहां पे लुगत बनती नहीं है। अब मिर्जे की हम बात करते हैं। मिर्जे ने खातम का तर्जुमा क्या किया? खोलिए जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफा 431। मिर्जा कादियानी लिखता है 21वीं आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यानी अब तर्जुमा सुन लें मिर्जे कादियानी का, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है,
مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ خاتم کا ترجمہ مرزے نے یہ کیا اور ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، میں متفق ہوں بھائی، میں متفق ہوں، مرزے نے یہ ترجمہ آیت کا بالکل ٹھیک کی ہے۔ اب آگے جا کر کے روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ آیت لکھ کے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آگے کہتا ہے الا تعلم ان رب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہہ کے پکارا ہے بغیر کسی استثناء کے، اور خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر لا نبی بعدی کہہ کے کر دی ہے۔ اسی آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے لا نبی بعدی کہہ کے اس آیت کی تفسیر کر دی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے بیان واضح للطالبین، طالبین کے لیے تو ایک واضح بیان ہے یہ۔ آگے بڑھتی ہیں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 479 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ خاتم کا مطلب یہاں پر بھی وہ آخری کر رہے، یعنی میں اپنے گھر کا آخری لڑکا ہوں، خاتم الاولاد ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا خاتم کا کہ مزید آگے اولاد جاری رہی ہے؟ اگر خاتم کا مطلب جاری رہنا ہے تو یہاں پر بھی کرو پھر ترجمہ۔ آگے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، خاتم کتب سماوی۔ تو کیا مانو گے کہ قرآن پاک کے بعد مزید کتب سماوی کا سلسلہ جاری ہے؟ وہ بھی آخری ترجمہ ہی کر رہے ہیں نا کہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ آگے تمہارے گھر کی دلیلیں دے رہا ہوں قادیانیوں، نہیں مننا تو نہ منو، تسی اپنے پیو دی نہیں منتے تو ساڈے مولویاں دی کی مننی جے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں موسیٰ کی قوم کے۔ تو مانو پھر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم میں موسیٰ کے اور انبیاء بھی آتے رہے، جاری مانو یہاں پر بھی۔ اگر خاتم کا ترجمہ تم نے آخری نہیں کرنا تو آخری حوالہ دینے لگا ہوں تو جسم کا ہر سوراخ کھول کے سنو قادیانیوں۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333 من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ اور خاتم کا ترجمہ سب سے آخر میں آنے والا مرزا خود کر رہا ہے۔ میری بات کمپلیٹ ہوئی جی، بات کر لیں جی۔ جی مفتی محسن صاحب آپ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ مفتی محسن صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی مبشر شاہ صاحب نے بہت جامع گفتگو کی، جس میں آپ نے اصول جو بتایا وہ بہت اچھا آپ نے اصول بتایا کہ لغت جو ہے اس کا ترجمہ تب ہی لیں گے جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بیان کیا ہوگا یا صحابہ میں سے کسی نے بیان کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے لغت کے بھی حوالے دے کے بتا دیے۔ اور سب سے بڑی جو چیزیں تھیں انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں میں لفظ خاتم کا جو معنی ذکر ہے ان کو اسی کی تفسیر کے ساتھ یا اسی کی تعبیر کے ساتھ بیان کیا۔ بے شک ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت منجے ہوئے جید عالم دین ہیں اور بہت ہی مدلل مطالعہ رکھتے
رکھتے ہیں فتنہ قادیانیت پر، اللہ ان کو برکات عطا فرمائے۔ سسٹر میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ وہ جو آپ نے ایک نقطہ ذکر فرمایا بعد ہی والا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر چونکہ ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں وہ سبھی اسی درجے کے نالج نہیں رکھتے کہ وہ بہت عالم دین ہوں، میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب اگر ان جوابات میں کچھ الزامی جواب بھی ساتھ میں ذکر کرتے، شاید ٹائم کی قلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات کو کلوز کیا، اللہ ان کو مفتی برکات صاحب دے۔ میں انشاءاللہ آپ کے حکم کے اوپر الزامی جواب بھی ہم دے دیتے ہیں، تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں اب الزامی جواب دیتا ہوں۔ جی میں جیسے ہی اپنی بات کلوز کرتا ہوں آپ ضرور شروع کیجیے گا۔ انشاءاللہ تو حضرت نے ایک تو جو الزامی جوابات ہیں، تاکہ آپ جانتے ہیں، آپ زیادہ علم والے ہیں کہ مناظرے کا جو اصول ہوتا ہے وہ تو اہل علم کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ عام عوام الناس کو ایسی چیزیں ہی یاد کروانی چاہیے جن سے وہ وقت گرفت کر سکیں۔ میں نے صرف آپ کو یہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو آیات جن کا وہ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یا گرامیٹیکلی، جس طرح سسٹر نے پہلے ایک نقطہ ذکر کیا بہت خوبصورت، مجھے تو ابھی تک اس کا مزہ آ رہا ہے، میں نے اس سے پہلے یہ نقطہ نہیں سنا تھا، اگرچہ یہ جو تھی گرامر میں ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالہ سے پڑھا تھا سارا، اور اسی طرح مفتی صاحب نے جس طرح منقول شرعی، منقول اصطلاحی اور منقول عرفی منطق کی کتاب سے اس کے حوالے ذکر کیے، وہ بھی بہت خوبصورت تھا، بہت مزہ تھا اس میں۔ تو اسی طرح اگر گرامیٹیکلی جو ہے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے تو میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا۔ اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ یہ اصل میں اس کے اوپر بڑا ورق کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور بڑے عرصے کا ہو چکا ہے، یہ تو اب وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے نا، مخصوص چیزیں ہیں۔ یہ قادیانی اجرائے نبوت کے اوپر ٹوٹل 25 آیتیں پیش کرتے ہیں، ان 25 آیتوں کا ایسا زبردست جناب رد بلیغ جو ہے نا وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، ایسی کوئی نہیں۔ پھر جناب حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے 30 آیتیں پیش کرتے ہیں، ان کی بھی ہم نے بڑی منجی ٹھوکی ہوئی ہے۔ پھر مخصوص ان کے جو ٹاپکس کے اوپر جو قرآن کی آیتیں یا حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ تو قرآن حدیث سے ان سے بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ہے کہ کبھی کوئی قادیانی اگر پیش کر دے وہ نہ مڑ رہا ہو بار بار قرآن کی آیت یا حدیث پہ، تو پھر اس کو ہم لمحے پا لیتے ہیں، آجا بھائیوں، وہ آخری صورت ہوتی ہے، بصورت دیگر یہاں تک نوبت ہی نہیں مانے دیتے کہ قرآن حدیث کی طرف قادیانی ہے۔ اچھا اب یہ آ جائیں جناب الزامی جواب سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 68 69، 2 صفحے نوٹ کر لیں بھائی، سارے دوست نوٹ کر لیں۔ جلد 8 صفحہ 68 تے 69۔ اب مرزا قادیانی عربی کے اندر لکھتا ہے، ھذا ہوا موسیٰ فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتاب الہیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں اور وہ مردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب کی بلا قطع کلامی معاف، شاہ صاحب کی بلا آپ ہی میں یہاں نیچے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں بات کرنا، اگر آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں تو شاہ صاحب موجود ہیں تاکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ جو سننا چاہ رہے ہیں ہم سے دلائل لینا چاہ رہے ہیں وہ لے لیں۔ بالکل۔ جی اچھا آپ ریکویسٹ ڈالیں کون بات کرنا چاہ رہے ہیں آج؟ جی اچھا جی ریکویسٹ ڈال دیں جنہوں نے آنے آ جائیں۔ اچھا جی، یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے
روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 101 کے اوپر سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کو آتے ہیں۔ تو اب الزامی جو ہے نا جواب اور سوال سن لیں۔ قادیانی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ وہ دکھا دو وہ آیت۔ تو اب الزامی سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اسی آیت کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب اور الزامی سوال۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وہ قادیانیوں تھوڑے جے نیڑے ہویا جے بھائی، نیڑے ہویا جے، بڑی ضروری گل کرنی ہے یار تہاڈے نال، یہ ساڈے ٹائے نہیں چڑھتے یار۔ یہ مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہوں یا زمین میں دفن ہوں، 5 جگہ ان کی قبر ہو، ہے اس مسئلے کا مرزا قادیانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور مرزا قادیانی ایک نمبر کا چور، ٹھگ، زانی، شرابی اور حرام کار آدمی تھا جو گندے کام کرتا تھا، تو اس کو کیسے دو گے؟ بالفرض مناظرہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے اندر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کون ہی ہو گئے آسمان تے کون ہی انہوں نے واپس آنا، چلو جی مان لیا۔ اب بتاؤ مرزا سچا کیسے کرو گے؟ بتاؤ نا۔ بہت خوب ہے، بہت خوب ہے مفتی صاحب، زبردست ہے۔ آپ یہ امید دیکھ لیجئے، نیچے کچھ اور ہیں وہ بات میرا خیال ہے کرنا چاہ رہے ہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں فائدہ اٹھائیے۔ جی کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کس کی ریکویسٹ ہے؟ جی کون کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھی ریکویسٹ ڈالیں جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب جاری رکھیں، جو بھی ہوگا وہ ریکویسٹ ڈال دے گا۔ کوئی نہیں جی، بس وہ کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں آنا ہے، بس یہی ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سسٹر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب یہ لوگ نا اپنی ڈیبیٹس پہ ہی بیٹھتے ہیں جہاں پہ یہ کسی کو موقع نہیں دیتے بولنے کا، کسی کو ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہیں پہ یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی ڈیبیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا پاک بیوی یا فلاں، یہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ آپ اپنا نہیں جی، بیان وہ جاری یہ رکھیں۔ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اصل میں مفتی کیا نام، مفتی محسن صاحب آئے ہیں، وہ نئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ قادیانیوں کا کیا طریقہ واردات ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں اتنا۔ ان کا وہ مرزا مسرور بھاگا ہوا ہے، ان کا وہ انصر رضا مربی بھاگا ہوا ہے، مفتی مبشر کالو بھاگا ہوا ہے، وہ یہ تو گاجر موریاں کوئی نہیں ہے، یہ کسی باغ کی ہے کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں، وہ تمہارے پیو بھاگے ہوئے ہیں مناظروں سے ہیں۔ ان کا مفتی مبشر کالو کا میرے ساتھ مناظرہ، وہ میرے ابھی یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جا کے دیکھ لیں، دھڑکی لگا کے بھاگا ہوا ہے۔ انصر رضا مربی احمدیہ ریڈیو والا وہ بھاگا ہوا ہے، اور اعلانیہ طور پہ مجھے اس نے بین کیا ہے کہ میں مفتی مبشر کو بین کر رہا ہوں۔ یہ شے ہی کوئی نہیں ہے، کی شیوان ہے، کچھ بھی نہیں۔ گپا سن لو، انہوں کو گالاں سن لو جنیاں مرضی، کھلیاں ٹلیاں گالاں دین گے، ہاں جی، بک 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 جتنی مرضی کرا لو، پوری دیہڑی بہ کے بس براڈاں دے اوتے جبڑیاں مار مور کے نکل جاندے نے۔ اور ساتھ بتایا بھی کرو نا کہ مرزا قادیانی جو زنا کاریاں کرتا تھا، وہ ولی اللہ تھا، وہ کبھی کبھی زنا کر سکتا ہے، اس کو جائز ہے،
تو ہمیں تو اعتراض تو خلیفہ زانی کے اوپر ہے کہ وہ ہر ٹائم زنا کاریاں کرتا رہتا ہے. اس کا جواب بھی دیا کرو نا. دیتے کیوں نہیں جواب؟ وہ جو قاضی یار محمد کو بھیجتا تھا مرزا قادیانی کہ ٹانک وائن کے ڈالے لے کے آ لاہور حکیم محمد حسین سے پلومر کی دکان سے خالص ڈالے شراب چاہیے ٹانک وائن خالص ویچے ایک تبکا بھی جڑا نا پانی دا نہ ہوئے خالص چاہیے. اور نشے چ ٹن رہندا سی اونوں تسی اودا پہلے اودا نشہ دے لاؤ. آؤ جی قرآن سے بات کریں حدیث سے بات. قرآن دی نہ تعلق کی ہے تہاڈا؟ چلو یار بات کرو یار. انشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب. جی بات آگے بڑھائیں. میں مائک میوٹ کیا ہوا ہے. جی مفتی محسن صاحب آپ بھی بات کریں اگر آپ فری ہیں تو. اب میرا خیال یہ تھا کہ جو سبھی احباب بیٹھے ہیں وہ آپ کی امید جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کی آواز بہت آواز نہیں آپ کی ٹھیک آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی امید کو اوور ٹو یو کہ وہ بات کریں. جو جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں وہ ان سے ان کی رائے لیں اس بارے میں. اگر ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس گزرا ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ مفتی صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے, مزید فائدہ اٹھایا جا سکے. آج مفتی صاحب انہوں نے براڈ وہ لگائی ہوئی تھی علیم کی لائف پہ, تو وہاں وہ جو ہے نا فتاوے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نکال کے فقہ کے مسائل کے اوپر, تو ان کی بغیرتی اور ان کی جو ہے نا وہ یعنی بے حسی دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ اگر مسلمان کوئی جاتا اوپر تو اس کو بات نہیں کرنے دیتے تھے, بس جو ہے نا وہ اپنی مغلظات بکتے تھے اور اس کا جواب لینے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. میں سنتا رہا کافی دیر, لیکن پھر میں نے جوائن کیا, اوپر گیا ہوں تو میں نے ان سے میں نے کہا کہ تم صبح سے جو ہے نا وہ اتنی بکواسات کر رہے ہو فقہ کے حوالے سے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فقہ ہے کیا چیز, اور تم وہ چیزیں جن کی تمہیں خود بھی سمجھ نہیں ہے اور وہ اس وقت کے لحاظ سے جو بھی فقہ یعنی کہ مسائل تھے تو وہ بیان کیے گئے, لیکن ان کی حقیقت تم اس سے آشنا نہیں ہو. تو لیکن اگر کوئی بندہ, تو انہوں نے مجھے بات کرنے, یعنی میں ایک اکیلا کوئی بات کرتا تو چار بندے ان کے بولتے, اور باقاعدہ مائک لگایا ہوا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ جواب نہ دے سکے کسی چیز کا, کوئی بات جو ہے نا وہ آگے نہ بڑھا سکے. تو میں نے ان سے میں نے کہا یار مجھے ایک سوال, مجھے یہی بتا دو کہ مرزا جو تھا قادیانی جو, تو وہ کس فقہ کا جو ہے نا وہ پیروکار تھا, کون سی فقہ کو وہ مانتا تھا. تو آپ خود ہی دیکھ لو کہ یہ جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو, یہ جو فقہ جو ہے نا یہ تو تمہارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ پہلے وہ اسی فقہ کا جو ہے نا وہ پیروکار تھا, اسی فقہ کو وہ مانتا تھا. تو تم لوگ جو ہے نا وہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ کیسے تم الزام ٹھہرا رہے ہو, ہم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑی سی بات کرنا چاہیں جو فقہ کے مسائل کے حوالے سے, کہ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اور ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں. جی یہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ کس فقہ کو مانتے ہیں قادیانی, تو یہ اس فقہ کو مانتے ہیں کہ جس فقہ کے اندر ہے کہ 16 دن تک مقت سے خون آتا رہا اور بڑا درد تھا جو بیان سے باہر ہے, اور اس فقہ کے اندر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, یہ نبی کا معجزہ ہے. جی یہ وہی فقہ کو مانتے ہیں جس فقہ کے اندر یہ چیز ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی اور موتر کرنا یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. یہ اس فقہ کو مانتے ہیں. یہ اس فقہ کو مانتے ہیں جس فقہ کے اندر یہ ہے کہ شراب پینا, شراب کے اندر ٹن رہنا یہ نبی کی سنت ہے. یہ اسی فقہ کو مانتے ہیں کہ زنا کاریاں کرنا نبی کی سنت ہے. یہ اسی فقہ کو مانتے ہیں کہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا جس فقہ کے اندر جائز ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تو 2-4 فقہ احمدیہ کے مسئلے تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. جی اب یہاں پہ قرآن کی بات کرنے لگا تھا. یہ کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز, جس کا مشہور نام ہے کلمات الفصل. جی
इसके सफा नंबर 173 के ऊपर चले जाएं और लिखा है, ये उम्मे रुबाब सुन रही हैं? उम्मे रुबाब की तवज्जो मुझे चाहिए। उम्मे रुबाब साहब, पता नहीं, मेरे ख्याल में ये अफ्तारी का टाइम होगा उनका। वो कुरान की बात करने वाले, जो भी कुरान की कादियानियों से बात करते हैं वो तवज्जो से सुने। लिखा है कि हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोदी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। ये कादियानियों का जो कुरान है, ये कुरान वो ही कुरान है कि जो ये कहते हैं कि ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। वो जो सऊदिया में केले थे, बड़े बड़े सऊदिया के केले, वो वाले सऊदिया के केले। अच्छा सुनते सही ना, को केले भी केलियां दे उत्ते भी गल करनी है, थोड़ी जी गल सुन ली। मौलवी साहब सुन लो, जेडे केले फेर दियो ते गल सुनाओ कोई। यार गल भी सुन लिया करो, इंज ना कादियानियों किड्डे ताबियादार। ओ यार गल भी करनी है, केले भी सुना। ओ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ये चुकिया दे केले दसो। ओ यार साह भी ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਵੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਫਿਰ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ खोल लो, कोई नहीं मसला। ਤੇ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ 15 ਜਿਲਦ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੋਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਜੱਟ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੱਪ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਇਹ ਖੋਲ ਲੈ ਚੱਲ ਖੋਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਰਦਾ ਖਾ ਦਿਆ ਦੀ। ਓਏ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਖੋਦੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਰਦਾ ਖਾ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। मजा आया जट, मजा आया। ਹੁਣ सुकून है। मुफ्ती मुबशर ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। भैया क्या फतावा रिजवी लिखा कि मौलवी मुबशर वल्दो ज़ना है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती नहीं ये दसना, मुफ्ती मुबशर वल्दो ज़ना है, मुफ्ती मुबशर वल्दो ज़ना है, मुफ्ती मुबशर वल्दो ज़ना है। जेड़ा उन्हें पढ़े, जेड़ा उन्हें ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੱਟ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਨਾ पढ़ा म्यूट करे अभी भैन नु खोदे यान अली शेर। तेरी भैन दे सारे जाने मुफ्ती समेत ही। ना अली शेर तू नहीं, अली शेर ना कर, गाली ना दे, इनका काम ही है ये, गाली ना दे, इनको ना दे, इनको बोंकने दे। दो केलिया समेत मुफ्ती साहब नाल। अच्छा चले जी। अच्छा जी, ये कादियानियों की यार एक मिनट जट जरा मैनू पढ़न दे, मैं तलावत करन लगा सीरत मैदी दी। जरा तो सुन यार, ए तां मर के दोते ना। ओ केला किड्डा लेना जे, तू ना देना जे केला ते किड्डा देना जे के। तू थल्ले बैठ के सुन, चस ले थल्ले बैठ के बस। अच्छा जी, ये सही है मुफ्ती साहब, हाँ ये जी। सही है। चलो मैं है वो मोटिवेटर, मैं थल्ले ला छड़े। अच्छा जी, सफा नंबर 214, हिस्सा पंजम, सीरतुल महदी कादियानियों की हदीस नंबर 1350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत बीबी साहिबा अहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्शा मरहूम साकना तलवंडी ने बवास्ता लजना माउला कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे। ये एक रंडी थी बरकत बीबी, हकीम मौलवी रहीम बख्श मर गया था, तो ये उसकी बेवा खातून थी। अब वो रंडी आती है मिर्दे कादियानी के घर, तो मिर्दा कादियानी लेटा हुआ होता है।
आगे लिखा हुआ है कि और मैं पैर दबा रही थी, ये पैर दबाने के लिए बैठ जाती है। अच्छा इसको होता है एक मर्ज। मर्ज क्या होता है कि इसकी जो आगे वाली शर्मगाह है, यानी आगे वाला मिर्जा कादियानी, क्योंकि मिर्जा कादियानी कहते हैं ना, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। तो वो आगे वाली जो जाए नफरत यानी मिर्जा कादियानी, तो उसके अंदर उसको खुरक होती है, उसको होती है दर्द वहां पे। वो उसको साथ पाँव दबा रही होती है, साथ उसको बताती है कि हजरत जी पीड़ बड़ी हुंदी है पीड़ बड़ी हुंदी है। मिर्जा कादियानी दे कोल पे हुंदे ने केले, ओके केले चुक चुक के उन्हें देई जाता है और संभाल के रखी जाती है झोली दे विच। अब सुने जरा, अब सुनिए। अच्छा, आप लेटे हुए थे और मैं पैर दबा रही थी। कई तरह के फल, लीचियां, केले, अंजीर और खरबूजों में से आपने मुझे बहुत से दिए। मैंने इनको बहुत संभाल के रखा कि ये बाबरकत केले हैं, इनको मैं घर जाके हर एक को थोड़ा थोड़ा तबर्रक के तौर पे केला दूंगी। अच्छा जी, जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वही बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दुआ लाकर दी। हजूर ने 10 कतरे डालकर बताया कि इस तरीके से डाल दे है। सुन लिया जी? हाँ जी, और कोई मेरे लैके जट और कोई मेरे लैके चल अली शेर, हूं तेरी बारी है। ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਵਾਈਏ। ਕਾਲ ਪਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਸੂ। नहीं अली शेर तू ही करी ਓਏ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। सऊदिया के केले ला लो, दिला दे मिले ला लो, वल्दुल जना कर ले पवा लो। शवर अली शेर सजना बंद क्यों करना है फिर, मौलवी को लेनी और जट दे सामने नहीं खिला सकते, तुसी किते बच्चे हो। मौलवी साहब ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਲਾਂਦੀ ਦਜਾਲ ਸੀ, शेर पुत्र ਐਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ तू इथे भैं सारा काम ਸਜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, बारी ने लान दिया को खुदा दा खौफ कर, ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ होर कोई कम नहीं ते सऊदिया ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੋਂ? ਉਂਗਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਨਕ ਵਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਫ ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਟ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ। ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਜੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। मुफ्ती साहब ये उंगल कहाँ टेढ़ी हो गई थी यार? वो गेट च फंस गई थी यार, गेट में फंस, गेट पिछले गेट हाँ पिछले गेट में मिर्जे ने स्क्वीज कर ली थी। अच्छा वो सुनो, ये जो हकीम राशिद आया था, अब ये सारे ही बगैरत होते हैं। ये जरा ऑडियो इसकी सुने, हकीम राशिद की। जी जी
तो भाई आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ। आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ मुझे। कि आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। वो दे दो मिर्जे साहब ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਹੱਥ ਡਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आओ नहीं अंदर तबरक लेने की, उसके अंदर गेट के अंदर हाथ डाल के तुम तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो। ਬੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੀ। ਐਡੇ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਬਰਕਾਤ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ। ਕੱਲ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ, कभी कोई केस। जी अस्सलाम वालेकुम शाहजी किबला और गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहजी किबला जी, शाहजी किबला इंतना ना फरमाओ शर्म दे मारे कई महीने घर नहीं सी बड़े, शर्म से है ही नहीं। उत्ते लिखा है नो, किताब च लिखा है कि शर्म के मारे हजरत मसीह मऊद घर ही वापस ही नहीं आए। ये हवाला नोट कर लें, सीरतुल महदी है हिस्सा अव्वल सफ़ा 38 और कादियानियों की हदीस नंबर 49। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि एक दफा अपनी जवानी के जमाने में हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने, वही केले जो तुमने खाए थे, वही केले जो तुम ले रहे थे उन अच्छा वसूल करने गए तो पीछे पीछे मिर्जा इमामुद्दीन भी चला गया। जब आपने पेंशन वसूल कर ली तो वो आपको फिसला कर धोखा देकर बजाय कादियान लाने के बाहर ले गया और इधर उधर फिरता रहा। फिर जब उसने सारा रुपया उड़ाकर खत्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार इस शर्म से घर वापस नहीं आए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੇ ਤੇ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ नहीं ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बेशुमार जी वालेकुम सलाम। ये कौन आए हैं जनाब? फिदा जी, फिदा गुज्जर जी, फिदा जी, फिदा जो ना मेरा जी, फिदा साहब मैंने बोला कैसी तबीयत है? ठीक मेरा है। भतीजा है। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ है। अच्छा जी फिदा भाई कोई गल करो फिर। बस मैं तो सुनने वास्ते आया, मैं कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक है? जी सब फजल है जी। तुसी करो गल, मैं सुन रहा। एम नूर साहबा क्या हाल है आपके? ब्रुकलिन भाई आप कैसे हैं? जी हाफिज इकराम साहब अपना माइक वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी मैंने उत्थे आके पता लग्या कि एडे वाहियात हुंदे आ कि वाहियाती दी भी हद क्रास
अच्छा फजी एक मिर्जा चोर दी चोरी का एक और वाकया मैं पेश करने लगा हूँ। सीरतुल महदी सफा 213 हिस्सा अव्वल कादियानियों की हदीस नंबर 227। मौलवी साहब एक एक करके गल कर लेते, तुसी हवाला पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेना। चुप करके थल्ले बह के चस ले, बस चस ले थल्ले बह के। बयान किया मुझसे मौलवी रहीम बख्श साहब MA ने कि इनसे मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ने बयान किया कि दादा साहब की एक लाइब्रेरी थी जो बड़े बड़े पटारों में रहती थी, पटारों, और इसमें बाद किताबें हमारे खानदान की तारीख के मुतल्लक भी थी। मेरी आदत थी कि मैं दादा साहब और वाला साहब की किताबें वगैरह चोरी निकाल कर ले जाया करता था। मिर्जा कादियानी ये बता रहा है चोर, हाँ चोरी, वो खुद लिखा हुआ है भाई, चोरी निकाल कर ले जाया करता था। चुनाचे वाला साहब और दादा साहब बाज वक्त कहा करते थे कि हमारी किताबों को ये एक चूहा लग गया है। और मिर्जा कादियानी चूहा मिर्जा कादियानी चोर ते चूहा। बल्ले बहुत ही मत वाला क्या बात है, बयान बहुत अच्छा है जी। ਲੱਗ ਦੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ हाँ ओए जट मजा आया ही कि नहीं है भाई? मजा इन पर मुफ्ती साहब इनको वो कुएं वाला किस्सा भी सुनाओ ना। ओ यार असल में ना यहाँ पे लड़कियां अक्सर ये तो कोई बात नहीं, चोर का वो बेटा वाली नहीं, वो जो बोंडू बात करो ना, अकेले ले लो आज यार एक मिनट, इसको उठाता कौन है? के तौर पर पेश कर रहे हैं। अच्छा बात सुने एक मिनट। अच्छा पता है क्या, यहाँ ये चूंकि एक औरत की बराड़ है और औरतें अक्सर सुनती हैं, तो इसको उठाता कौन यार है? कौन उठा रहा है यार? इसको ना उठाएं यार, जट को ना उठाएं। नहीं अच्छा। मुफ्ती साहब मैं वो जिक्र कर रहा हूँ जो आजकल ये तबर्रुक के तौर पर पेश कर रहे हैं। नहीं वो सुने तो सही ना, देखें कादियानियत है ही गंद ही गंद है। को ड्रॉप कर देते, उसने कोई बात करनी है तो आप ड्रॉप कर रहे हो उसको बार बार। ओहो आप उमेर बाप खुद कर लें, फिर वो कैसी करता है आपके सामने ही है, उठा लें उसको, कर लें। नहीं आप करें ना, वो बार बार रिक्वेस्ट डाल नहीं ना, वो बात क्या वो करता ही नहीं है, वो स्पीकर को ऑन कर देता है और बस इधर बक करता है बस। मैंने तो जी आप ही में वो ऐसे ही वो बकवास कर रहा है, कोई बात करे ना या तो कोई बात करे तो फिर है ना जी, बात ही कोई नहीं, वो स्पीकर उसने लगाया हुआ है और किसी की वो आवाज आती नहीं है। ठीक हो गया, बाद में हम ही लोगों में क्या बात हुई है, चलिए आप बात करें आप। जी फिर हम ही लोगों में से दोस्त बोलेंगे, कोई कहेंगे कि खवातीन बैठी हैं, फिर वो असल में बकवास याद कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं ये कहने लगा था कि मिर्जे का गंद हमारे पास बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जिसमें आपको ज़नाकारी मिलेगी, शराब नोशी, हरामकारी, बच्चेबाजी, लवातत और दुनिया का गंदा काम आपको मिलेगा। फीम खाना, भंग पीना, शराबें पीना और इस तरह के काम मिलेंगे। तो हमें सिर्फ जो है ना वो ये खवातीन की बराड़ की थोड़ी सी ना वो नहीं, मैंने म्यूट लगा के मैं जा रही हूँ, आप लोग अपनी खुल के बात करें। इन्होंने जो कुछ बराड़ों के ऊपर किया है आज, और हमारे उलमा के मतलब जो उनकी पता नहीं किस तरीके से उन्होंने गंदी गुफ्तगू की है, इन्होंने इस कदर गलाजत बोली है। हाँ जी सुने जी, फिर चलो पटारी खोल लेने हैं, आपका दिल चाह रहा है। ये ले हेलो फिर चलो फिर कैमरा ऑन करने हैं भाई, कैमरा ऑन भाई, बकाया कोई ना हुन फिर विच बोले। नहीं कोई नहीं बोलता। चुक दियो आज काम चुक के रखो मुफ्ती साहब, चुक के रखो। लो जी, मिरकातु यकीन फी हयाती नूरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन की हयात के ऊपर लिखी गई किताब, बल्ले सफा नंबर 80 और 81 पढ़ने लगा हूँ। हाईलाइट इबारत सुनो जी। अब इसका खुलासा मैं ये बयान कर देता हूँ कि मिर्जा कादियानी और उसकी पूरी फैमिली और इनके सारे खलीफे बच्चेबाज थे एक नंबर के। अब ये सुन लें जरा। दूसरी बात जो रामपुर में बड़ी अजीब नजर आई ये थी कि एक तालिबे इल्म मेरे दोस्त थे, वो पढ़ने में कुछ सुस्त हो गए,
میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں، بدو اس کے دیکھے دل بےتاب رہتا ہے، اس کی ملاقات کسی طرح میسر نہیں ہو سکتی، اس لیے پڑھا نہیں جاتا۔ میں یہ سن کر بہت دلیری کر کے اٹھا اور اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور اپنے دوست کو بھی ہمراہ لے گیا اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، آپ پر عاشق ہو گئے ہیں، لکھ دی لعنت، لالو لتر سارے آپ پر عاشق ہو، اس لیے ان سے پڑھنے میں محنت نہیں ہوتی اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کے پڑھنے کا حرج نہ ہو، لہذا میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ حکیم نور الدین کہہ رہا ہے کہ میں سفارش کرنا پیا کہ تو انہوں تھوڑا ٹائم دیا کر، کہ یہ عصر کے بعد آپ کے پاس آ جایا کرے گا اور شام تک آپ کی دکان پر بیٹھ کر مغرب کے وقت اٹھ کر چلا جایا کریں گے۔ آپ میری سفارش سے اس بات کو منظور کر لیں۔ میری اس جرت پر اس شریف لڑکے کو بڑا ہی تعجب ہوا۔ انہیں پہلے نہ اتوں لے کے تھلوں تک انہوں ویکھیا کہ 2 فٹ نے داڑھی رکھی ہے، 3 فٹ دی پگ بنی سوں تے قبر چ دیاں لتاں نے، تے کردا کی یہ پیا۔ آندا اس شریف لڑکے کو بڑا ہی تعجب ہوا اور پھر کہا کہ بہت اچھا، آ جایا کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص للہ فی اللہ کام کرتا ہے خدا تعالیٰ اس میں ضرور برکت ہے۔ لو جی وہ بچے بازی کرتا ہے پیا، آندا للہ فی اللہ ہوندا ہے پیا، اور لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے بدیو ہے جی۔ بچے بازیاں تسی کرو تے تسی جڑا وے ہاں جی، یہ جتنے بھی قادیانی مربی آتے ہیں نا، یہ بھائی اصل میں ان کے مربی صاحبان ان کے ساتھ وہ تبرک لے چکے ہوتے ہیں۔ ہاں پہلے تبرک ان کا لے لیتے ہیں تو بعد میں یہ ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر۔ ہاں جی چلو جی کرو گل۔ مفتی صاحب میں ربوا کا راسپوٹین میں کوئی کتاب ہے انہاں دی، اودے وچ میں پڑھدا تھا، پر ویسے میں کدی اس طرح دی گل کیتی نہیں۔ انہاں دا مرزا محمود سی نا، جڑا مرزا محمود انہوں بھی رجولیت دا شوق سی، بہت بہت ہوئے 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 بہت شوق سی جناب، شوقین آدمی سی۔ ایک دوست سی جی، او دے نال او دا ایک دوست سی تے دوویں نہر تے نہانا سے چلے گئے ایک چشمے تے، کپڑے دونوں نے لا لے تے نہاندے سن پے تے کہندا جی کہ مینوں توقع نہیں سی ہے کہ مرزا محمود نے نا ایک ڈبکی ماری تے ڈبکی مار کے تے آ کے نا تے کیلا پھڑ لیا میرا، مینوں کہندا اینوں کدی استعمال بھی کیتا جے؟ تے کہندا میں آکھیا کہ نہیں، آندا پھر میں اودے تے پہلی باری استعمال کیتا سی مرزا محمود تے۔ ہوئے 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 بلے بھائی بلے۔ ٹھیک ہے چلو تے انہاں دی کیفیت انہاں دے جڑے نے خلیفے گانڈو نے بڑے 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 چاچو جی چاچو جی چاچو جی چاچو جی جی اے معذرت نہ تانوں گل تہاڈی ٹوکی ہے، اے مرزا سنتی بھی بیٹھا ہی کہ نہیں؟ جی 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 مرزا کدے ہور جگہ تے بیٹھا۔ اچھا یار سنو بھائی، یہ آخری حوالہ دے کے میں جانے لگا ہوں۔ نہیں چاچو پوچھتے لئیے، چاچو کتاب کا نام ہے روحانی شکارگاہ اور یہ لکھی ہے عبدالرزاق مہتا نے، جو کہ عبد الرحمان کا بھائی تھا قادیانی۔ یہ دونوں ہی قادیانی ہیں۔ یہ وہی عبد الرحمان ہے جس نے ان کی پاکٹ بک لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بھائی عبدالرزاق مہتا نے یہ ایک خط لکھا تھا اپنی جماعت کے نام۔ یہ وہ خط ہے جو کتابی صورت میں آپ کے سامنے، اس کے یہاں پہ صفحہ 21 کے اوپر چلتے ہیں، سنیں بھائی۔ ایک دن ہوتا کیا ہے کہ غور فرمائیے گا، حضرت خلیفہ ثانی حکم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا، چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی، حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے۔ یعنی بشیر الدین محمود کے گھر گیا یہ عبدالرزاق مہتا، اور جب کنڈی اس نے کھڑکائی تو یہ بشیر الدین محمود اس کو ساتھ اپنے لے گئے۔ اب آگے سنیے۔ صحن میں لے گئے، کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بڑی چارپائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں، جن کی پوزیشن یوں تھی، یہ دیکھ لیں۔
सरहाना शमाल मग किबला, यार माइक म्यूट करो भाई, रुख वाली चारपाई के पास ले जाकर इस पर बैठने का हुक्म दिया तो दूसरी पर हजूर लेट गए। मकाम खलीफा के तकद्दुस के ख्याल से कभी बराबरी में बैठने का वहम ख्याल भी ना होता था। इसी शशो पंज में हैरान परेशान खड़ा बुत बना रहा। इलाही क्या शामत है, क्या मुसीबत आने वाली है। इतने में हजूर तशरीफ लाए, पकड़ कर बैठाते हुए फरमाया, फिक्र ना करो, शर्माओ नहीं। जिसके चंद ही सेकंड बाद चारपाई पर बिछी चादर के नीचे से कुछ हरकत मालूम हुई। समझते जाइएगा। सुकड़ा संभला के एक चुटकी पीठ पर कटती है। घबराया होशो हवास गुम ही थे कि अब चादर के नीचे से कोई जरा ज्यादा हिलता मालूम हुआ और दरअसल करवट ली गई थी। तो माइक म्यूट करना पाया ना, माइक म्यूट करवट ली गई थी। करवट लेते फिर दो चार चुटकियां कहते चूंडियां नू इंज करके इंज करके ओदे इंज करके चुंडी इंज इनू कहंदे चुटकी। मेरे नौ कोई नहीं है, नहीं ते नौ हुंदे ना ते ज्यादा चासा नहीं सी। अच्छा, चुटकियां कट्टियां। फिर भी सुमन बुकमन बना बैठा था कि फिर हजूर आए। शर्माओ नहीं, लेट जाओ। फरमाते चादर के अंदर मुंह करके उस साहिबा से कुछ कहा। अंदर लड़की लेटी हुई थी एक, और वो लड़की बशीरुद्दीन महमूद की बेटी थी, सगी बेटी। उसके चादर उठा के ना उसके कान के अंदर ना उसने कुछ कहा, जिसने निसफ उठते हुए अपने बाजू मेरी कमर के गिर्द हमायल करते खींच कर अपने ऊपर लटा लिया। इस खींचने के नतीजे में सारे हाथ अचानक सिरे हाथ कहते ना अगलियां चीज, सिरे हाथ जब वो टच किया ना ऐसे, अब ये सुने जरा, सिरे हाथ अचानक जो इस जिस्म नफीस से लगा तो हैरानी हुई कि मोहतरमा अलफ नंगी पड़ी हैं। उधर मैं बेहिस्सो हरकत पत्थर बना पड़ा था। मुझे इल्म ना हो सका जिस वक्त मेरे भी कपड़े उतार फेंके। उस लड़की ने खुद ही इस अब्दुर्रज़ाक मेहता के भी कपड़े उतार दिए। जी। और कैसे पूरी तरह, भाई यार माइक म्यूट रखना भाई, और कैसे पूरी तरह अपने ऊपर लटाने लगी, बदमस्ती की शरारतें करने, और आखिर जीत उनकी हुई हार मेरी। गोया अनट्रेंड को ट्रेंड करके मुस्तकिल मिंबर सिरे रूहानी, ये नाम मेरा दिया हुआ है, का अजाज बख्शा गया। हाँ, ये साहिबा आखिर कौन थी आप जुस्तजू तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन फिल वक्त बगैर नाम बताए इतना अर्ज किए देता हूँ कि वो साहिबा हजूर खलीफा जानी की बेटी साहिबा थी। बस फिर क्या था, पांचों घी में सर कड़ाही में वाला मामला। दिन बुलावे, दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार, गो पहले भी रोक टोक ना थी, मगर अब तो बिल्कुल ही कुंडी ना खड़का, सोनिया सीधा उत्ते आ, खत्म। सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते अब बेगमात के पेश होने लगा। कहने लगा कि पहले तो मैं खलीफा जानी की जो है ना उसकी लड़की के साथ बदकारी करता रहा, फिर उसकी वाइफ के साथ भी। हाँ, अब बेगमात के पेश होने या कि ये जाने लगे। पहले पहल तो घरों में, फिर कसरे खिलाफत के एक कमरे मुलहिका बाथरूम में, जो दरअसल मुस्तकिल दादे ऐशो रंग रलियों के लिए मखसूस फरमाया हुआ था, जहां बयक वक्त एक ही बेटी और या एक बेगम साहबा से खुद भी वो कहता है अगले गेट दे विचों मैं लगा हुंदा सा
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਉਹ ਬਾਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਈ ਲੋ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ रंग रलियां हो जाते गोया तीनों ही चारपाई पर पड़े महवे मस्तियां होते रहते। मोहतरम सेक्रेटरी साहब अमूरे अमा इस्लाम में पर्दा का हुक्म सख्त बताया जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं आपका अमूरे अमा खलीफा के इस पर्दा ज़्यादा पर क्या नोटिस लेता है, कौन सी जमात से खारिज करता है। खैर ये आपकी दर्द सरी है, नाराज तो नहीं हो गए, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बकौल कहावत पा ना टुरिया मत्था सड़िया, अभी तो सनसनीखेज जलवों की रोशनाई होनी बाकी है, लिहाजा दिल काबू में रखिए जनाब, होशियार रहें, गौर फरमाएं। एक अरसा जबकि एक बेटी से दोनों ही रंग रलियां मनाते महवे मस्तियां थे कि मुअज्जिन ने आकर नमाज की इतला दी। मुझे खलीफा जानी ने यानी मुझे फरमाया तुम मजे करते चलो, मैं नमाज पढ़ाकर अभी आया। चुनाचे इसी हालत में जब मैं शराबूर थे। अब ये देखे यहाँ इन्होंने ये काट दी है, ये खाली जगह छोड़ दी है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ कौन सा लफ्ज था वो मैं अब बोलना नहीं चाहता। यहाँ काम हो गया मुफ्ती साहब, यहाँ काम हो गया। अच्छा ठीक। जब मैं शराबूर थे वुजू तो दरकनार अज़ा भी ना धोए, नमाज पढ़ी और सुनते नवाफल, फिर बेटी के सीने पर पड़े, घर के ऐशो इशरत हो गए। क्या खूब कहा तेरा दिल तो है सनमे आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाँ जी रूहानी बातें। जी मुफ्ती साहब मैं भी समझूं, मैं भी कहूँ कि ये बात सुनने को तैयार क्यों नहीं होते, असल में बात तो है ही कोई नहीं, बकवास है। यही मिलेगा आपको, ज़नाकारी, शराब नोशी, बच्चेबाजी, बेटीबाजी, माँबाजी, बस ये मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलना कादियानियत के अंदर। बिल्कुल, इधर बुला लें तो वो अपना कोई रिकॉर्ड चला लेते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं ना कुछ, और नीचे चले जाएं तो फिर बकवासबाजी कमेंट्स के जरिए बकवास करते रहते हैं। ड्रामेबाजी लगाई हुई है। कुरान खोलें जी, कुरान से बात करें जी, दीस है, केड़ा कुरान दीस है। अल्लाह अकबर। इनका सबसे गंदा और जलील तरीन और जानी तरीन जो है ना वो मिर्जा महमूद था। हर वक्त जी 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 ऐसे ही है जी। उसकी रबुआ का रासपुटीन में मैंने उसकी करतूतें पढ़ी हैं, वो अपनी औरतों को पेश करता था। ओ भाई वो लड़की अपनी बेटी के साथ जब इसने ज़िना किया था ना, तो इसकी माँ कहती है कि हजे फल पकते लैंदे ने सन, कच्ची अंबियां तोड़ लियां नी ज़ालिमा। लानत ते इन्हां ने दीन दी तबलीग कदी, केड़ा दीन इन्हां दा। मुफ्ती साहब ये किताब मुझे कहाँ मिलेगा? अगर ये नेट के ऊपर मिल जाएगी, ना मिली तो मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा। जी जी, मैं इसको रोजाना रात को पढ़ना चाहता हूँ, रोजाना। बिल्कुल 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 मिलेगी। यकीन जाने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुफ्ती साहब फिलहाल मेरे पास बीवी नहीं है ना, तो कम से कम इसको पढ़ पढ़ के फील ले लूँ तो गुनाह तो नहीं होता। नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਰਜ਼ੀਓ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾतें। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਰਦਈਓ, ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ। वो एक लड़का है कादियानियों के यहाँ कहलून, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, यकीन जाने मेरे दिल करते काश आज मैं कुंवारा होता उससे शादी कर लेता। यकीन जाने नहीं, अगर किसी वल्लाह आज वो मनी के बारे में पढ़ रहा था कि मनी पाके यार, वल्लाह
माजरत के साथ, यानी मैं कोई अच्छे इंसान नहीं हूँ, मेरा तो दिल कर रहा था कि काश वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको खिला दूँ मेरा वाला, कि मुझे इत्मीनान हो जाए। बहुत जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मल की हाल है? किथे तू गैबो गैब है? ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ। जी 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 ਮੈਂ ਉਹ ਰਬੂਆ ਕਾ ਰਾਜ਼ 15 ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਤੇ 37 ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ओ यार तू मुजम्मल, मैं नवा माहौल नहीं है, बड़ियां ही गंदियां सैक्सी गल्लां ने यार, बड़ियां ही गंदियां ने। वो तो सानू खुद अल्लाह दी कसमें पढ़दे शर्म आंदी है कि बंदा की पढ़े इहदे चों। अभी कोई गल नहीं, दस्तावर की हज मुजम्मल मुजम्मल व्हाट्सएप पे राबता करी, व्हाट्सएप पे राबता कर नहीं। मरज़ैया दे दीन इंशाल्लाह जरूर जरूर। अच्छा यार मैनू इजाजत दो, अली शेर संभाल नहीं भाई, मैं जरा निकलन लगा। किधर चले तुसी? मैं तो काम चलना यार, काम चलना। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हिफाजत जी, अल्लाह हिफाजत। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया।